بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر. ذرا کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی. رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے درخواست جمع کرائی گئی. موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے میں سخم ہے. عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا. مرکزی کیس میں ہمیں فریق نہیں بنایا گیا. سپریم کورٹ سے 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی جاتی ہے. بانی پی ٹی آئی پریمز ہاسپٹل میں طبی معائنے کے بعد اڈیالہ جیل منتقل. بانی پی ٹی آئی کو ان کے سیل میں شفٹ کر دیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے ایکس پر پیغام میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پریمز ہاسپٹل میں کرایا گیا. شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کارکنوں کی طرف سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے راستے میں پیدا کی گئی سیکیورٹی صورتحال کے باعث بانی پی ٹی آئی کو پریمز ہسپتال لے جایا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب سیکیورٹی میں ہسپتال منتقل کیا گیا. ماہر چشم، ماہر قلب اور فزیشین نے قیدی کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں صحت مند قرار دیا. بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان تمام مراحل کے دوران موجود رہیں. طبی عمل مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس لایا گیا. جب بھی ضرورت پڑے گی انہیں طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی سے استعفوں کی دھمکی دے دی. ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید کچھ دن بعد ہم اس اسمبلی کا حصہ نہ رہیں. آپ نہیں چاہتے ہم سسٹم کا حصہ رہیں. کون ہے جو رات کو اچانک بانی پی ٹی آئی کو دوسرے اسپتال لے گیا؟ ایوان سے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر بولے، کوئی ہے جو ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہا ہے. آئندہ کا لاہ عمل جلد دیں گے. کل پٹیشن دائر کریں گے. سلمان اکرم راجہ بولے، سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح تھا، کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا. توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی صحت کا جو ہے کیا حالات ہیں. یہاں پہ ہاؤس کے ایک ممبر کو بتایا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ان کی صحت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں. بانی کو آنکھ کا مسئلہ تھا. وہ صحت یاب ہو چکے. ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی. وہ بانی کی صحت کے بارے میں بتا سکتی ہیں. ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی پبلک کے سامنے آ جائے گی. بانی پی ٹی آئی صحت مند شخص کی طرح کھانا کھاتے ہیں، 3 گھنٹے ورزش کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے، سیاستدانوں نے قید میں عمر گزاری، آزمائشیں آتی رہتی ہیں. مجھے قید کے دوران ہرنیے کے آپریشن کے لیے جناح ہاسپٹل لے جایا گیا. میرے آپریشن کے وقت سائیکیٹرسٹ کی ویڈیو بنانے کی ڈیوٹی لگی تھی. نواز شریف کی بیماری اور پلیٹلیٹس کا مذاق اڑایا گیا. بیماری کا مذاق اڑاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں. ہماری پوری قیادت قید تھی، پھر بھی ہم اسمبلی میں آتے تھے. پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا. دشمن کے عزائم ریاست کے فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم. فیلڈ مارشل کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات. کہا، بلوچستان باصلاحیت، پرعزم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے. واضح قومی بیانیہ پائیدار امن و استحکام بلوچستان کی معاشری صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. امن اور استحکام سے سرمایہ کاری کے فروغ اور بلوچستان کے وسائل کو عوامی خوشحالی میں بدلنے میں مدد ملے گی. بلوچستان کے نوجوان باصلاحیت اور ملک کا سب سے متحرک طبقہ ہیں. نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور قومی ترقی میں کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے. دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز ہیں. دشمن کے عزائم قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل اور فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائے جائیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جی ایچ کیو میں شامی وزیر خارجہ کی ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاکستان اور شام کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شام کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا. فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا. مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ کردار کو بھی سراہا. پاکستان اور شام کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गूगल के वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वसअत दी जाएगी। पाकिस्तान में गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स देने का 1.5 लाख का हदफ मुकर्रर है। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में ताउन किया जाएगा। सरकारी खदमात की फराहमी और हुकूमती उमूर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर ताउन बढ़ाया जाएगा। आपका जो सियासी जमात है उसका प्राइम काम जो है वो फोकस जो है वो खिदमत पे होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है। अफसोस किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद और किसी का करप्शन है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने खिदमत और तरक्की पर तवज्जो दी। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि अस्पतालों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में आवाम का सिर्फ इलाज फ्री नहीं बल्कि अद्वियात भी फ्री हैं। आवाम की फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और मलेशिया का अवामी, पार्लिमानी और इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए तमाम ममालिक सफारतकारी को बरूए कार लाएं। पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 बार जंग करने को तैयार हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का माइकल कोहन को इंटरव्यू। कहा ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ओबामा और बाइडन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बर वक्त नहीं रोका। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरिक़ वस्ता शदीद खतरे से दो चार हो जाते। ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान को फौजियों की तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ईरान से ताल्लुकात का इल्ज़ाम। अमरीका ने हिजबुल्लाह पर नई पाबंदियां लगा दी। मकसद हिजबुल्लाह के मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाना है। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि हिजबुल्लाह ईरानी हुकूमत के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही है। हिजबुल्लाह ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स की कमान है, जबकि हिजबुल्लाह के लिए नकद रकम की स्मगलिंग करने वाले 10 अफराद पर पाबंदियां भी आयद की गई हैं।